السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں ہو گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے دے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پیروں کو جما دے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ طالوت اور جالوت کی جو لڑائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں فرمایا ہے، اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں بھی ہے۔ اور بات یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ لوگ سارے مراحل سے گزر کر، راستہ طے کر کے اور راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ ساری چیزیں ہو کر کے جب یہ لوگ بالکل مین پوائنٹ پر آ گئے، اب سامنے جالوت ہے اور جالوت کا لشکر ہے، جب اس کے بالکل سامنے پہنچ گئے اور جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر کے فوراً یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس تو بھائی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جالوت یہ ایک آدمی کا نام تھا جو دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا۔ یہ عمالقہ کی قوم تھی۔ عمالقہ ایک قبیلہ ہے، اس کی قوم تھی، اور یہ قوم بہت جنگجو اور بہادر مانی جاتی تھی۔ ان کی بہادری اور جنگجویت کا بڑا چرچا تھا۔ تو جب بالکل جالوت سے لڑائی کرنے کے لیے پہنچ گئے تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہلے تو پست ہمتی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اہل ایمان میں پختہ ایمان اور یقین والوں نے سمجھایا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو جب یہ ہو گیا تو وہ تھوڑا سا ان کے اندر ہمت آئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس سے کیا ملتا ہے ہم کو؟ درس یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، مگر اللہ رب العزت سے دعا نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ کو کسی دشمن سے لڑنا ہے، آپ فوج تیار کیجیے، اسلحہ جمع کیجیے، پریکٹس کیجیے، ٹرین کیجیے اپنے فوجوں، جائیے دشمن کے مقابلے کے لیے، چلیے محنت کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو مت بھولیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی کسی دشمن پر غالب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے اس میں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے انڈیل دے، یعنی صبر دے، یعنی ہم کو خوب زیادہ صبر کرنے کی توفیق، ہم کو جو ہے ڈٹے رہنے کی توفیق، وثبت اقدامنا،
اور ہمارے قدموں کو تو جما دے، ہم کسی طریقے سے پست ہمتی کا شکار نہ ہوں، ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ، ہم دشمن کا مقابلہ کرنے سے بالکل نہ ہلیں۔ اے اللہ تو ایسا ہم کو صبر دے دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہمارے قدموں کو جما تو جما اور صبر عطا کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ کتنا بھی ہم ڈٹے رہیں، کتنا بھی ہم جمے رہیں، کتنا بھی ہم صبر کریں، لیکن تیری مدد کے بغیر ہم کبھی دشمن پر غالب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس لاکھ وسائل ہوں، ہمارے پاس لاکھ فوجی ہوں، ہمارے پاس لاکھ جرات اور بہادری ہو، ہمارے پاس لاکھ طاقت ہو، ہمارے پاس لاکھ خوب صبر اور ثبات قدمی ہو، لیکن اے اللہ ان سب کے باوجود تو اپنی مدد کا ہم کو مستحق بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئے گی تبھی جو ہے کیا نام ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہم غالب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تم کو مدد کرے، تمہاری نصرت کرے، تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، کوئی تم پر جو ہے فاتح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے، تو اے اللہ تو ہماری کافر قوم کے مقابلے مدد فرما۔ تو یہ ان لوگوں نے دشمن سے مقابلہ کا آغاز ہونے سے پہلے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے صبر اور ثابت قدمی مانگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، ہر قسم کے وسائل کو، ہر قسم کے ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی، اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی۔ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے بغیر اللہ کی مدد کے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ توحید پر جمے نہیں رہ سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کو لڑنا ہے تبھی آپ جو اللہ تعالیٰ کی مدد تلاشیے، اللہ کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام وسائل اور اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو دنیا کی پوری طاقت تم کو ہرانا چاہے تو نہیں ہرا سکتے، نہیں ہرا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آؤ، اللہ تعالیٰ کی تم نصرت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی۔ پھر آگے کس طریقے سے جنگ ہوئی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان قرآنی توجیحات کو جو نہایت ہی پیارے اسلوب اور پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق اپنے سارے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔